واقعہ کربلا تاریخ کا دردناک واقعہ ہے۔ پھر وہاں سے کوفے میں کیسے پہنچا، اور کوفے کے اندر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے وہ یزید کے دربار میں، ابن زیاد کے دربار میں وہ جرأت آمیز جو باتیں کہیں، اللہ اکبر، زینب کی زبان میں علی کی خطابت بول رہی تھی، اور پھر دشمن اور دوست سارے رونے لگے، اور وہ کیا دل گداز منظر تھے۔ اور پھر یہ سروں کا قافلہ اور سادات کرام کا مشکیں کسی ہوئی ہیں اور اونٹوں پہ باندھے ہوئے، ان کو وہاں سے پھر قادسیہ اور قادسیہ سے پھر دمشق یزید کے دربار میں پہنچایا گیا، اور وہاں سے یہ لٹے ہوئے خانمہ برباد تاراج لوگ مدینہ المنورہ میں کیسے پہنچے، اور اہل مدینہ نے کیسے استقبال کیا، اور وہ منظر کتنا دلگداز تھا جب اہل مدینہ زینب سے پوچھتے تھے زینب حسین کہاں ہے؟ بے مروت بے وفا، تیرا بھی کیا افسانہ ہے، جس نے اپنی ہی شمع کو گل کیا تو وہ پروانہ ہے۔ اپنے پیغمبر کے شہزادوں کو اور اپنے پیغمبر کی شہزادیوں کو جو دکھ اس امت نے دیے، یہ کائنات کی ایک انوکھی داستان ہے۔ اللہ ہمیں اسوہ شبیری پہ عمل کی توفیق عطا کرے اور ان کے نقوش پاک کی برکتیں دے، اہل بیت کی محبت ہماری روحوں میں جذب کر دے، اور جس عظیمت کے ساتھ، جس حوصلے کے ساتھ انہوں نے دکھوں کو جھیلا، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے کچھ نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، جو کہ سوزے غم کو سانچے میں خوشی کے ڈھال کے مسکرایا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام۔ ذرا میرے ساتھ یہ پڑھ لیجئے، اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام، اے شہیدان محبت کے امام، لالا گوں لالا بدن لالا کفن، اے چمن اندر چمن، زندگی ہی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات، افتخار ملت بیضا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ 10 محرم الحرام کو کربلا کا واقعہ رونما ہوا، تو اس موسم میں اطراف و اکناف عالم میں اس حوالے سے بات ہوتی ہے، ذکر کیا جاتا ہے۔ اہل محبت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حضور خراج عقیدت اور خراج محبت پیش کرتے ہیں۔ یہ حق و باطل کا معرکہ تھا، جھوٹ اور سچ کا مقابلہ تھا، ظلم اور عدل کا ٹکراؤ تھا، خیر اور شر کی لڑائی تھی، دو نظریات کا تصادم تھا۔ ایک طرف امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے 72 جانثار تھے، اور دوسری طرف یزید اپنی تمام تر قوت کے ساتھ موجود تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مسلسل آخری وقت تک بیعت کا اسرار رہا، اور آپ آخری سانس تک یزید کی بیعت سے انکار کرتے رہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑائی کے لیے نہیں آئے تھے، ورنہ خواتین اور بچے ساتھ لانے کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ آلات حرب و ضرب بھی نہیں تھے، عرب جو اپنے ساتھ سفر پہ معمول کی تلواریں اور اسلحہ جات رکھتے ہیں وہی تھے، اور آپ کو پیشکش بھی کی گئی۔ ترماح بن عدی بن حاتم نے، یہ حاتم تائی کا پوتا تھا، کہا کہ آپ میرے ساتھ
ہمارے علاقے میں چلے جائیں، جب مختلف بادشاہوں نے عرب پر قبضہ کیا تو ہمارے قبائلی علاقے اس وقت بھی ان سے محفوظ رہے۔ ہم آزاد قبائل ہیں۔ میں چند دنوں میں آپ کی پشت پر 30,000 کا لشکر کھڑا کر دوں گا جو جانثار ہوگا۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترماح بن عدی کی اس پیشکش کو قبول نہیں کیا اور آگے بڑھے۔ دشت نینوا میں، جسے دشت کربلا بھی کہتے ہیں، حر بن یزید ریاحی 500 سواروں کو ساتھ لے کر کے حضرت امام حسین کو محصور کر دیتا ہے، اور پھر یزید کا لشکر وہاں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ 22,000 یا 30,000 کا لشکر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اطراف میں لگا دیا گیا۔ 3 دن تک اس خانوادے کے لیے پانی بند کر دیا گیا۔ پانی کے بغیر تو انسان کی زندگی معطل ہو جاتی ہے، اور 3 دن کی مسلسل پیاس، اور پیاس میں بلکتے 6 ماہ کے بچے، خواتین اور بوڑھے۔ لیکن عزیمت کی راہوں کے یہ مسافر کسی صورت بھی یزید سے بیعت کرنے پہ آمادہ نہ ہوئے۔ یہ ایک ہیلا تھا کہ پانی بند کریں گے، بچے بلکیں گے، خواتین بے چین ہو جائیں گی تو یہ مجبور کر دیے جائیں گے۔ لیکن کہا تم جو کرنا ہے کرو۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ ہم یزید سے بیعت نہیں کریں گے۔ پھر 3 ماہ پانی بند کرنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کو جس طرح ذبح کیا گیا، یہ ایک دردناک کہانی ہے۔ 72 افراد کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ اہل حق کا یہ قافلہ بھوک اور پیاس سے نڈھال تھا، لیکن عزیمت کی راہوں کا یہ مسافر سرنگوں نہیں ہوا اور یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بیٹے، بھائی، بھتیجے، بھانجے، اعیان و انصار، محبین شہید کر دیے گئے۔ 70 لوگ آپ سے پہلے شہید کیے گئے، پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے۔ سوید نامی ایک زخمی، وہ چھری لے کر کے حملہ آور ہوئے اور وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ یہ کربلا کے آخری شہید تھے جو حضرت امام حسین کے بعد شہید ہوئے۔ لیکن ان کی خون آشام تلواروں کی ابھی پیاس نہیں بجھی، اور ان کی آتش غیظ و غضب ابھی ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ شمز الجوشن حضرت علی اوسط، جنہیں امام زین العابدین کے نام سے دنیا جانتی ہے، 14 سال کی عمر میں تھے، بیمار تھے، خیمے میں گھس کے ان کو بھی شہید کرنے لگا تو حمید بن مسلم نے کہا کہ کیا بچوں کو بھی شہید کیا جائے گا؟ تو وہ رک گیا۔ عمر بن سعد کے حکم نامے سے مقدس لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، حتیٰ کہ ان کی ہڈیاں چور چور ہو گئیں، اور شہیدوں کے سر نیزوں پہ چڑھا دیے گئے۔ حسین ابن علی اور ان کے اعیان و انصار کاٹ دیے گئے۔ فتح کے نعرے بجے، جشن منائے گئے، اور یہ قافلہ کربلا سے کوفے کی جانب روانہ ہوا۔ شہیدوں کے سر نیزوں پہ آگے آگے چل رہے ہیں، اور اونٹوں کے اوپر حضور کی
بیٹیاں حضور کی شہزادیاں اور حضرت امام زین العابدین کو باندھا گیا ہے، اور یہ تقدس مآب قافلہ کوفے پہنچتا ہے۔ ابن زیاد بہت خوش تھا کہ جیسے اس نے کوئی بہت بڑا کام کر لیا ہو۔ نواسہ رسول کا سر ایک تشت میں رکھا اس کے سامنے تھا، اور وہ چھڑی سے آپ کے ہونٹوں اور آپ کے دانتوں پر ضرب لگاتا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول اس مجلس میں موجود تھے۔ وہ کھڑے ہو گئے، غصے سے ان کا بدن کانپ رہا تھا، اور آپ نے کہا، ظالم، چھڑی کو یہاں سے ہٹا لے، میں نے خود ان آنکھوں سے رسول اللہ کو یہ ہونٹ چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابن زیاد غصے میں بپھرا ہوا بولا، اگر تو بوڑھا نہ ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔ حضرت زید بن ارقم روتے ہوئے دربار سے باہر نکلے، اور ساتھ اہل کوفہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اہل کوفہ، تم نے حسین ابن علی کو شہید کر دیا اور ابن مرجانہ کے غلام بن گئے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا ایک کونے میں بیٹھی تھی،